السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، اور الحمدللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کتنا احترام سے اور کتنا مستند باتیں جو ہے لی گئی ہیں، اس کے متعلق چند نکات آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ تھوڑا سا اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 37 بلکہ کئی آیتوں کے اوپر آپ کا جو ہے تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ مختلف سچویشنز کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ المائدہ کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جس روز یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب رسولوں کو جمع کرے گا، سب رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا کہ تمہیں جب تم نے اپنی بات اپنی قوم کے سامنے رکھی، کہ جب رکھا تو تم کو کیا جواب ملا؟ حالانکہ اللہ جاننے والا ہے، جانتا ہے، عالم الغیب ہے، اور ہر لمحے کی خبر اس کو ہے، کوئی لمحہ بغیر اللہ کے اذن سے نہیں گزرتا جو ناواقف ہے۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ ظاہر ہے انبیاء رسول اپنی اپنی قوموں میں جب بھی ان کو بھیجا گیا، ان سے کوئی جو ہے یہ خامی، غفلت، جو سستی، کاہلی، یہ چیزیں نہیں سرزدیں، بلکہ وہ پیغام پہنچانے میں پورا زور لگاتے ہیں، پوری صلاحیت، قوت، طاقت، شدت اور محبت، شفقت، ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، تم جن برائیوں میں اخلاق کی ہو یا شرک کی اور گمراہیوں میں جو تم چل رہے ہو، اس سے ہٹ کر تم اس دین اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، دین اسلام میں آ جاؤ، پوری انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کریں، چونکہ انہیں اچھی طریقے سے یقین ہوتا ہے، جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں دن رات اور بہت ساری چیزوں کو ہم اس کا مشاہدہ کریں، اسی طریقے سے ویسا ان کا ایمان جو ہے بالکل پختہ ہوتا ہے، اور پورا حق الحمدللہ وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود جب انہیں اگر عوام اور قوم جب ایمان نہیں لے آتی تو پھر وہ یہ ہوتے ہیں، امید
چھوڑتے نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی سوال سب رسول جب جمع ہوں گے تو ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء ان سے پہلے جو گزرے، موسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اور دوسرے جن جو ہے، تو ان تمام سے جب یہ رہیں گے تو یہ بولیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی وہ جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ مائدہ میں جو فرماتا ہے، اور وہ منظر بہت یہ ہوگا، بھیانک ہوگا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے، جو کفر پر اس دنیا سے چلے گئے، جو سرکش تھے، باغی تھے، ان کے لیے بہت بھاری ہوگا۔ لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ کے اذن سے جو ہے وہ اس کیفیت کی جو ہے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا ایمان نہیں لانے والوں کو ہوگی۔ اور اس وقت یہ جیسا قرآن مجید ہم کو جو بتاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہم کو بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب تمام انسان جمع ہوں گے تو یہ پوری زمین جو ہے اللہ تعالیٰ چٹیل میدان کر دے گا۔ یہ جو پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، دریا دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، یہ کچھ نہیں رہیں گے، بلکہ صرف انسان کو پیر رکھنے کی جگہ ہوگی، اور طویل عرصے تک ان کو کھڑے رہنا پڑے گا، دھوپ میں، گرمی کی شدت میں ان کو کھڑے رہنا پڑے گا۔ لوگ سوال کریں گے ہر ایک کے پاس جا کے، آدم علیہ السلام سے لے کے جلیل القدر انبیاء کے پاس جا کر سوال کریں گے، سوال جواب تو کم سے کم شروع کیا جائے۔ تو کوئی نبی رسول جو ہے وہ یہ نہیں کہ ہمت نہیں یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ جو ہے سوال جواب تو کم سے کم شروع کیا جائے، ایسا وہ منظر ہوگا۔ آخر میں لوگ سب انبیاء رسول جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، جائیے آپ ان کے پاس جو ہے یہ بات کہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں میں جو ہے انشاءاللہ یہ بات رکھوں گا۔ تو آپ بات بھی نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ ایک طویل سجدے میں چلے جائیں گے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھو مانگو کیا مانگتے ہو، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں گے کہ سوال جواب کا جو معاملہ ہے شروع کیا ہے۔ ایسی وہ کیفیت، ایسی وہ ہولناکی، ایسا وہ دن ہوگا جس ساتھیوں، قیامت کے دن بہت وہ بھیانک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن جب انبیاء سے ایسا سوال جب کرے گا تو انبیاء بھی اس کا جواب دینے میں یہ کریں گے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو علام الغیوب ہے، یعنی غیب کا علم آپ، اور کوئی پوشیدہ چیز آپ سے چھپی نہیں ہے، نہ اس وقت نہ آج نہ کوئی چیز چھپی نہیں، آپ تو جانتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ آگے پھر فرمایا، پھر کہے گا، پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوگا۔ دیکھیں کتنا، ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ عیسائیت کو ماننے اور نصرانیت کو ماننے والے اگر قرآن مجید کا جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو بعض تو بہت روتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے مستند واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہوا، اور ایمان لے آتے ہیں پڑھنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ اس سین کو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ تصور کرو اس موقع پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوگا، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ یاد دلائے گا، یاد کرو اس نعمت کو جو میں تمہاری ماں اور تم کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تھی۔ آج عیسائیت نے کیا کر دیا؟ تثلیث کا تصور لیا، کانسیپٹ آف ٹرینیٹی جو گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی بیان میں، وہ چیز کو یہ داخل کر دیا۔ تو میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں پیدا ہونے کے بعد
جب یہودیوں نے اور رومیوں سے سوال کرنے لگے اے مریم کی بیٹی یہ تم نے کیا کر دیا، تو وہ کچھ جواب نہیں دیتی بلکہ گہوارے کی طرف عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر کے اندر اس وقت گویائی عطا کی تھی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تورات اور انجیل دونوں کا علم اور اس کی حکمت کی باتیں آپ کو عطا کی تھی، اور بہترین انداز سے جو لوگوں کو کنونس کرتے تھے، سمجھاتے تھے، خیرخواہ کے سمجھاتے تھے۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا تھا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت کی ترجمانی میں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں، آیت نمبر 110۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ اللہ کے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل میں بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے، اور یعنی وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ یعنی کیسے کیسے معجزات سے انبیاء رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو سمجھایا، بتایا۔ تو پھر اس کے علاوہ تو مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ یعنی دیکھیں کتنے معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ جو نابینا ہوتے تھے اور جو کوڑی کا مرض یعنی لیپرسی جسے کہتے ہیں، اس وقت بہت، اور ایون 19 سینچری کے پہلے بھی جو ہے یہ مرض بہت، جب تک اس کی دوا ایجاد نہیں ہوئی تو بہت وبائی طور پر یہ مرض پھیلتا تھا، اور جن کو یہ مرض ہوتا تو گاؤں اور شہر کے باہر ان کو کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ صفت دی کہ اس مریض کو بھی وہ صحت یاب کرتے تھے۔ یہ سب کس کے اذن سے تھا؟ اللہ کے اذن سے جو ہے وہ کرتے تھے۔ اندھے کو بینا کر دینا، بینا عطا کر دینا، اور میرے حکم سے تم جو ہے اس کو اچھا بھی کرتے تھے۔ پھر تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، مردوں کے اندر وقتی طور پر جو ہے وہ زندہ کر کے اس بتاتے تھے۔ یعنی ایسے معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچے، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ تو یہ جب نشانیاں، اتنے جامع نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل جب ان کے پاس جب پہنچے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ جو ہے مصر جب پہنچے، مصر کے اندر دین اسلام پر وہ کافی سال تک قائم رہے، لیکن دھیرے پھر ان کے اندر بگاڑ آیا۔ بگاڑ کیوں آیا؟ جب انہوں نے اپنی تعلیمات، تورات کی تعلیمات اور جو دوسرے تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس سے پہلے بھی جو صحیفے آئے ان کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا بند کر دیا، برائیوں کو روکنا بند کر دیا، بھلائیاں کم کرنے لگے، تو ایسی صورت میں ان کے اندر بگاڑ آیا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے ان بنی اسرائیل کے پاس ان نشانیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگ ہی تھے جو قلیل تعداد میں ہی تھے جنہوں نے ایمان لے آیا۔ تفاسیر کی کتابوں سے جو معلوم پڑتا ہے کہ چند لوگ ہی تھے، لیکن ان کے اصل حوارین جو تھے، اصل جو ڈسائپلز تھے، فالوورز تھے، وہ 12 ہی تھے جو ان کا آخر تک ساتھ دیا۔ لیکن ان میں بھی ایک شخص نے جو ہے غداری کی، اس نے جو ہے بتا دیا کہ یہ ہے اصل میں عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو رومیوں نے اور یہودیوں نے پھر کیا کیا، ان کو صلیب پر ایک، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ان کو اوپر اٹھا لیا، ان کو بچا لیا۔ اس کا تذکرہ بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، بالکل یعنی یہ مستند۔ تو یہ چیزیں پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس میں آیت نمبر 116 میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ سورہ آیت نمبر 116 سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان احسانات یاد دلاتا، یہ کب کا منظر ہے؟ جب سارے رسول جمع ہوں گے قیامت کے دن اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ کرے گا، خصوصی طور پر جو ہے ان سے مخاطب ہوگا اور ان سے سوال کرے گا۔ کتنا زبردست یہ مکالمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے کہا کہ قرآن جو ہے تھوڑا سنائیے۔ جب انہوں نے ان آخر آیات کو سنایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہتے ہوئے رکے نہیں، بلکہ رات جب بھی شروع کیا بہرحال کافی دیر تک کہ فجر کے قریب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان آیات کو سنیں، ان آیات کو سنیں۔ آپ ان آیات کا مطالعہ انفرادی طور پر اس تفسیر کے اس میں آپ پڑھیے، کیسا وہ منظر ہوگا، اور امیجن کیجئے وہ سچویشن کو جب رسول سب جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے جو ہے سوال کرے گا اور یاد دلائے گا یہ نعمتوں کو، اور اس کے بعد پھر ان سے پوچھے گا۔ یاد دلانے کے بعد اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ ڈائریکٹ سوال ہوگا۔ آج عیسائیت کے اندر کیا ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیم لے کر آئے تھے وہ دین اسلام کی ہی تعلیم تھی، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر انبیاء دین اسلام کی ہی تعلیم دی، توحید کی تعلیم، ایک اللہ کی بندگی کرنا، اس کا کسی اور کہ اس کے ساتھ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یہ تمام تعلیم، پھر رسالت، آخرت، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میری بات تم مان کر دو، اگر تم مانیں گے تو تم اطاعت کریں گے تو تمہارے لیے یہ اجر ہے، اگر نہیں مانیں گے تو یہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس دن جو ہے سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ سوال کرے گا، کیسا منظر ہوگا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب لوگ جائیں گے پوچھیں گے یہ کرو، تو کوئی ہمت کسی ہر نبی ہر رسول جو ہے وہ اللہ سے یہ کلام کرنے کے لیے ڈرے گا، کیونکہ یہ کرے کیسے ہم کلام کریں گے، تو تبھی کہیں جا کے اللہ کے رسول کے پاس بھیجیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تو کیا تم نے ایسا کیا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں عرض کریں گے۔ یہ قرآن مجید کے بیانات ہیں، آیات ہیں، اس کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی یہ نہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ جواب میں عرض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو کہیں گے میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، ایسا ممکن ہی نہیں تھا، اس کا مجھے حق نہیں تھا، میں کیسے کہہ سکتا تھا وہ بات جس کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ اگر میں نے ایسی بات، دیکھیں ایک دم بھی کمیونیکیشن کا، گفتگو کا انداز، اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ جواب دے رہے ہیں، اس کا حق مجھے تو نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو یعنی اللہ کو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، اس وقت بھی جانتے ہیں اور ابھی بھی جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ سے کلام ہو رہا ہے، یہ کلام کو سورہ مائدہ میں آخری آیتوں میں اس کو یہ کیا گیا ہے، قیامت تک اب یہ رہنے والا کلام ہے، یہ مکالمہ ہے جو زبردست ہے۔ تو کہیں گے کہ میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری پوشیدہ حقیقتوں کا عالم ہے، ماضی کا، ایک دم جب سے دنیا سے پہلے، پھر دنیا وجود میں آنے سے، پھر تمام چیزوں کا، موجودہ، مستقبل، تمام چیزوں کا جو یہ
یہ ہے علم جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے پولائٹلی اور بہت پیارے انداز میں، اچھے انداز میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، حالانکہ وہ پورا انکار کر سکتے، میں نے تو ایسا ہی نہیں کہا، آپ کیسے یہ کریں، ایسے کر سکتے، لیکن بڑے اس سے آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں بھی ہے اور آپ کے پاس بھی، آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ تب اتنا ہونے کے باوجود جب وہ یہ کہیں گے تو لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ صرف مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدسی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت مریم، بی بی مریم کو بھی جو ہے ایک مستقل خدا بنا ڈالا، انہوں نے ان کو بھی ایک خدا بنا ڈالا۔ مسیح علیہ السلام کے بعد گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات آئی تھی، آپ کے ماننے والے بہت کم لوگ تھے، جیسا میں نے بتایا، اور اس سے پہلے بعض روایات میں 72 یا 100 ایسے ماننے والے، ایمان لانے والے تھے۔ حوارین یہ تھے 12 تھے۔ ان کے جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تقریباً 300 سال تک یہ لوگ اس سے آشنا نہیں تھے۔ یہ لوگ 300 سال تک ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کیا، لیکن آخری دور میں تیسری صدی کے آخری، اس میں جو ہے تیسری صدی کے آخر میں اسکندریہ کے بعض علماء جو دینیات سے تھوڑا واقف تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت بی بی مریم کا عقیدہ جو ہے انہوں نے، اور مریم پرستی ان لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ اور جیسا گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ وہ سینٹ پال کر کے کلیسا کا ایک یہ تھا، راہب تھا، اس نے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کیا۔ اس نے دیکھا کہ جب لوگ دائرے کرسچینٹی کے اندر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ کرسچنس نام وہ لوگ برا سمجھتے تھے، وہ اس کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو نصرانی کہنا پسند کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے یا ان کی عبادت کرنے والے نہیں، ہم تو ان کے جو تعلیمات، توحید، رسالت، دین اسلام جو ہے اس کو ہم ماننے والے، ان کا یہ تصور تھا۔ لیکن جب لوگوں نے کرسچنس کر کے ان کے جو دشمن تھے، جب کرسچنس کر کے ان کو پکارنا شروع کیا، تو پہلے تو انہوں نے کافی اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیسے نام تم پکارے، ہم تو کرسچنس ہیں نہیں، صحیح معنوں میں ہم نصارہ ہے، ہم جو ہے، چونکہ نصارہ وہ ہے جو قرآن مجید میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال جب کیا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار، تو ان کے جو یہ تھے ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کے اللہ کے لیے آپ کے مددگار کر کے۔ تو یہ دراصل اصل یہ لوگ تھے، تو انصار تھے اصل میں، یہ لوگ انصار بھی تھے اور نصارہ اور مسیح علیہ السلام کو مسیح کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے ان کا نام کیا کر دیا؟ کرسچنس کر دیا۔ تو پہلے بہت اعتراض کیے، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیز کب آئی ان کے اندر، تقریباً 43 یا 44 AD میں کرسچنس کر کے ان کو جو ہے مخاطب کر کے یہ کیا گیا۔ تو یہ 300 سال تک تو لوگوں نے کچھ یہ نہیں کیا۔ اس کے بعد تیسری صدی کے آخر میں کچھ علماء نے مل کر جب انہوں نے میٹنگ وغیرہ یہ کر کے بی بی مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی پھیلانا اور مریم کو ام اللہ، نعوذ باللہ، یہ لقب دیا ہمیں، ام الخدا، خدا کی ماں، اللہ کی ماں، ایسے لقب دیا، ایسے لقب دے کر اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا لوگوں نے۔ پہلی مرتبہ 431 AD میں ایک کانفرنس ہوئی اور پہلی مرتبہ جو ان کو بی بی مریم کے لیے وہ لقب لوگوں نے نعوذ باللہ لگانا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے ان کے اندر جو پیغمبر، جو عیسیٰ علیہ السلام صحیح تعلیمات لے کر آئے تھے، ان کے اندر ملاوٹ کر کے یہ تثلیث کا جو تصور ہے، کانسیپٹ آف ٹرینٹی ہے، جو باپ، بیٹا اور روح القدس جو ان کا، اور یہ ان کا کیا یہ تصور ہے، یہ تینوں بھی ایک ہیں، یہ تینوں بھی ایک ہیں۔ جیسے انڈے کے اندر انڈا ہے، انڈا بنیادی طور پر ایک ہے، اس مثال دیتے تھے وہ لوگ، انڈے کا چھلکا
انڈے کے اندر کی سفیدی، انڈے کے اندر کی زردی، یہ تین کیسا ایک ہے، اسی طریقے سے ہم بھی ایک کو مانتے ہیں۔ یہ تثلیث وہ جو ہے اس کے سیکنڈری ہے، ایسے باتیں کر کے جو یہ لوگوں نے اس چیز کو یہ کہا، قرآن مجید نے اس کو رد کیا، اس نے بتا دیا کہ تمہاری غلطی کہاں ہے، تمہارا یہ کیا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام جب سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور وہ پورا اپنی صفائی جب پیش کر دیں گے کہ اور یہ بات جب یہ کر لیں گے تو آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آیت نمبر 117 کے اندر، اس میں ترجمانی پڑھتا ہوں، تو پھر وہ واضح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا مجھے، میں نے وہی بات ان کے سامنے رکھی۔ کیا بات تھی وہ؟ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو۔ ہر نبی کیا بات کو لے کر آیا؟ پہلے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے آیا۔ اللہ کی بندگی سے کیا مراد ہے؟ بندگی سے مراد کمپلیٹ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، فرما برداری، اطاعت، مکمل اطاعت، مکمل، یہ نہیں کہ چند چیزیں اچھی ہیں یا میرے نفس کے لیے جچتی ہیں یا میرے رسم و رواج یا میرے باپ دادا خاندان کو جچتی ہیں تو ہم نے اس سے کرتے گئے، اور جو چیزیں مجھے جچتی نہیں ہیں وہ ہم اس کو نہیں کیا، ایسا نہیں، بلکہ میرے نفس، میرے روایات، میرا رسم و رواج، ان تمام چیزوں کی چھوڑ کر اللہ کی کتاب یا نبی جو بات بتا رہا صحیفوں کے ذریعے سے اس کو ماننا ہے۔ نفس ہمارا کچھ نہیں، ہم نفس کے مطابق نہیں چلیں گے، ہم رسم و رواج کے مطابق نہیں، بندگی مکمل مکمل غلامی، جیسے غلام اور سرونٹ میں فرق ہے، غلام کسی کام کو انکار نہیں کر سکتا، سرونٹ نوکر مخصوص کام، پکانے والا نوکر، گاڑی چلانے والا نوکر، صاف صفائی کرنے والا مخصوص کام، لیکن غلام کو اختیار نہیں، جو کام بولے پورا کرنا ہے، مکمل نوکر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مکمل سبمٹ کرنا ہے، مکمل اللہ کی اطاعت فرما برداری ہے نا۔ سورہ بقرہ کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہونا ہے۔ چند چیزیں پسند آئیں ان کو لیا، جو پسند نہیں آئی نہیں لیا، یہ ڈائلوشن، یہ ملاوٹ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہر انبیاء لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے آئے۔ امت مسلمہ کا بھی یہی کام ہے، انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لانا، اللہ کی غلامی کی طرف لانا۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ میں نے کہا اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تم کو پالنے والا، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، تمہارا مالک، سب جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے۔ اور اسی وقت تک، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا، اسی وقت میں ان کا اس وقت تک تھا، اس کے بعد ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو اب آپ ان پر نگراں تھے اور آپ تو ساری چیزوں پر نگراں ہیں۔ کتنا بہترین جواب دیتے ہیں۔ ہاں، میں جب تک تھا نگراں تو میں یہ تھا، اب جب آپ نے مجھے بلا لیا، کیونکہ اللہ نے ان کو بلا لیا، ان کی موت نہیں ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، دوبارہ آنے والے ہیں، ہم سب تمام جانتے ہیں وہ سب چیزیں۔ جب بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں، آپ تو ساری چیزیں۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے ان سوالات کا جواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کی شفقت اور اتنا قوم آپ کو ستائی، اتنا صلیب پر بارل چڑھ، اگر وہ اللہ نہیں اٹھاتا تو انہی کو چڑھانے والے تھے وہ، تو اتنا ہونے کے باوجود بھی آگے کیا کہتے ہیں وہ آیت نمبر 118 میں، اب اگر آپ انہیں یہ دیں، سزا دیں، تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، ظاہر ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک گناہ عظیم ہے اور دوسرے گناہ معاف کر سکتا، لیکن یہ گناہ ہے۔ تو اتنا ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب اگر آپ جو ہے انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ ظاہر ہے جو ہے ہر انسان، ہر وہ جو ہے بندے ہیں، تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہے۔ اندازہ لگائیے ایک جلیل القدر رسول کا اپنی قوم کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، یعنی اس دن، آخرت کے دن بھی وہ بدلہ نہیں چاہ رہے، وہ ان کو سزا دلوانا نہیں چاہ رہے، وہ ان کو جہنم میں جانا نہیں کرنا چاہ رہے،
الٹا اتنا ستانے کے بعد، اتنا یہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے وہ کیا ریکویسٹ کر رہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دے، تو تجھے اختیار ہے، اور اگر تو غالب ہے تو دانا ہے۔ تو یعنی اتنی شفقت، اتنا یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم، تو یہ ہوتے ہیں انبیاء اور رسول، جو درد، جو شفقت، جو محبت اور جو چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ میری قوم، میری امت جو ہے اس عذاب سے بچے اور ان نافرمانیوں سے بچے، ان سرکشیوں سے بچے، پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ جو پھر آگے اگلی آیت میں، آیت نمبر 113 میں، پھر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی، سچوں کو جو سچ تھے ان کی سچائی جو ہے نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو قرآن مجید اتنی بہترین انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ اب جب یہ لوگ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں آج بھی اس میں بھی بہت سارے الحمدللہ جب وہ لوگ مطالعہ کرتے ہیں، روتے ہوئے مطالعہ یہ کرتے ہیں، روتے ہوئے وہ یہ کرتے ہیں کہ بہت متاثر ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے جو متاثر، لیکن یہ جو ان کے اندر جو پھر بعد میں کرسچنس کے اندر بھی فرقے کیتھولک ہو گئے، پروٹسٹنٹ ہو گئے۔ پروٹسٹنٹ وہ لوگ ہیں جو بی بی مریم کو یہ نہیں مانتے، وہ ان کے اندر تھوڑا کم یہ ہے، شرک ہے ان کے کیتھولک کے مقابلے میں۔ تو بہت سارے تو یہ خرافات، یہ نئی چیزیں جو ہے ایسا ہے، جب یہ مطالعہ کریں، اب یہ باتیں اب ہم ان کو نہیں بتائیں گے، ہم ان تک یہ پیغام نہیں جائے گا، تو جو ہے پھر وہ کیسے مطلب یہ کریں گے؟ یہ ان چیزوں بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام انسانیت تک، اور جب ان تک آج دنیا کی آبادی جو ہے تقریباً مور دین 1/4 جو ہے نصرانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حالانکہ نہ شرک وغیرہ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جو القرآن مجید اور اسلام نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہر انبیاء کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے اور 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، اور ان کا پیغام یہی تھا، دین اسلامی تھا۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید سے اور ان آیات کی روشنی میں جو ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں صحیح ہمیں سمجھنے اور اس پیغام کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔